اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں انشاءاللہ العزیز اب سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ دلی دعائیں اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو دین دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں عطا فرمائے اور اپنے اپنے گھروں میں شاد و آباد رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج میں جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتی ہوں وہ اللہ رب العزت کی بادشاہی ہے۔ اللہ رب العزت بے نیاز ہے، بے پرواہ تعریف کیا گیا ہے، جیسا کہ یعنی تمہارے کفر سے اللہ کا کیا بگڑے گا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید۔ اگر تم اور روئے زمین پر بسنے والے سب کے سب کفر کا راستہ اختیار کر لیں تو وہ اللہ کا کیا بگاڑیں گے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 8 کا ہے یہ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ تعریف کیا گیا ہے، اور حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے تو اس سے میری بادشاہی میں اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر تمہارے اول و آخر اور انس و جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سے سب سے بڑا نافرمان ہو تو اس سے میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اے میرے بندو، اگر تم سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور مجھ سے سوال کرو اور میں ہر انسان کے اس سوال کے مطابق عطا کروں تو اس سے میرے خزانے میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی سوئی کے سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ حدیث قدسی۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ بڑا بے نیاز بادشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ کل کائنات کا خالق و مالک ہے، رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں کسی کا اختیار نہیں کہ کوئی خلل ڈالے، کسی کا متقی ہو جانا، کسی کا کفر کرنا اپنے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کو کسی کے ایمان سے یا کسی کے کفر سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی ایمان لایا تو اپنے لیے، اگر کسی نے کفر کیا تو اپنے لیے۔ اللہ رب العزت بے نیاز ہے، اللہ رب العزت بے پرواہ ہے، اللہ رب العزت بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی تعریف کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی، اللہ رب العزت کی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جیسا اللہ خود اپنی تعریف کرتا ہے، جیسا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کر کے دکھایا ہے کہ اللہ کیسا ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس طرح سے اللہ کی تعریف کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی تعریف کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ بے شک اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے ہدایت اور ہدایت کا راستہ، اور ہر وہ کام جو انسان کے لیے نجات کا باعث ہو، جو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ